یہ صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے، رمضان میں تو پریکٹس ہوئی ہے، سارا سال ہمیں قرآن سے دوستی رکھنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اور قرآن کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، قرآن کے تو فضائل بیان کرتے چلے جائیں، ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے، فضائل قرآن ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہونے والی کتاب ہم سب کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ کلام اللہ، اللہ عز و جل کا پیارا پیارا کلام ہے۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے۔ ذرا سنیے گا یہ جو جملے ہیں کہ اسے اتارنے والا رب العالمین ہے تو لانے والے روح الامین یعنی جبریل امین ہیں، جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہیں، تو جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے، جس زبان میں اتری وہ عربی مبین ہے، جس مہینے میں آئی وہ تمام مہینوں میں معزز ترین ہے، جس رات میں نازل ہوئی وہ رات افضل ترین ہے، تو جن جگہوں میں اتری وہ جگہیں بھی اعلیٰ ترین ہیں۔ تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھیں، ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق قرآن سے رہے اور ہم روز تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اس قدر فضائل احادیث میں قرآن پاک کے بارے میں آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج یعنی کراؤن تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا رب کریم تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے قرآن، آخرت کے درجے بڑھانے والا، وہاں جنتی لباس عطا کرنے والا۔ مگر ہوتا یہ ہے عموماً ادھر رمضان ختم، ادھر قرآن کلوز، اب زندگی کچھ اور چل رہی ہے، اب اگلے رمضان میں قرآن پڑھیں گے، اگلے رمضان میں تراویح میں سن لیں گے یا کچھ تلاوت کر لیں گے، پورا سال قرآن گویا بند ہو جاتا ہے۔ آج ہم غور کریں، اب تو موبائل میں سافٹ ویئر آ گئے کہ پورے دن میں ہم نے کتنے سافٹ ویئر کتنی بار اوپن کیے ہیں، کبھی چیک کیجئے گا، اور اب تو سافٹ ویئر بتا دیتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے موبائل کے ساتھ گزارے، بلکہ کس سافٹ ویئر پر کتنے گھنٹے گزارے۔ کئی سافٹ ویئر کئی گھنٹے ہم روز آن لائن کرتے ہیں۔ قرآن اب 1 سال کے لیے کئیوں نے آف لائن کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 3-4 دن سے آن لائن نہیں ہے، خیر تو ہے، خبر تو لو، اور جب خبر لیتے ہیں تو یا تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا نہیں آج کے دور میں کوئی 4-5 دن کے لیے آف لائن ہو جائے۔ غور کیجئے، یہ سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جب ہم قبر میں جائیں گے، مگر قرآن قبر میں جا کر بھی کیسے شفاعت کرے گا، قرآن قبر میں جا کر بھی ہمیں کیسے کام آئے گا۔ ہم کیوں نہ اس چیز سے دوستی کریں جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اگر سننے والے اور پڑھنے والے بن جائیں، اور فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ کیا روز کچھ آیتیں پڑھنا، کیا روز کچھ تلاوت کرنا، روز اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے؟ بلیف می، آج کل تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آج کل تو یہ فارمولوں پر بحث ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں کس نے کیا سیکھا، لاک ڈاؤن میں آپ نے کیا اپنی زندگی میں پلس کیا۔ لوگ اس بات پر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، یا آگے جو سچویشن نظر آ رہی ہے، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے پلس کیا کیا اپنی لائف میں۔ بہت بڑی تعداد تو ایسا لگتا ہے صرف فضول باتوں میں وقت ضائع کیا، بلکہ ڈپریشن بڑا ہوگا کئیوں کا، انزائٹی بڑی ہوگی، ٹینشن بڑی ہے، پرابلمز بڑی ہیں، سوچ کے پاگل جیسے ہو گئے ہیں کیونکہ فارغ رہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا ٹینشن میں نہیں رہتا۔ قرآن تو آپ نے سنا نا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا رہا وہ ریلیکس رہے گا، وہ ٹینشن فری رہے گا، قرآن اس کے دل میں نور، سکون سب ڈال دے گا۔ کئی لوگوں نے ماشاءاللہ تلاوت سیکھی، کئی لوگوں نے تلفظ درست کیے، کئی لوگوں نے ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہاں اب میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین کہ
تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور فضائل اتنے، سبحان اللہ، وہ کتنی مقدس حدیث اور کتنی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو کہ 10 کے برابر ہوگی. اور آقا فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. ایک ایک ورڈ پر 10 نیکیاں قرآن پڑھنے والے کو مل رہی ہیں. تو تلاوت کرنا تو کمال کی نیکی ہے، کمال کا کام ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک صرف تلاوت کریں گے، صرف اسے برکت کے لیے پڑھیں گے، گھر میں قرآن خوانی کریں گے، یہ بھی تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرنا ہے. لیکن اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب کے لیے. لیکن کیا ہم سب نے کبھی یہ سوچا کہ میں جانوں تو صحیح رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کبھی کوئی کوشش کی کہ یار مجھے ذرا بتاؤ نا قرآن میں کیا اللہ نے میرے بارے میں فرمایا، ہمیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے؟ کبھی یہ خیال آیا؟ ناظرین، کئی لوگ وہ ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے جن کو کئی صورتیں یاد ہوں گی. کئیوں کو قرآن پاک کے آخری پارے کی کئی صورتیں یاد ہوں گی، آخری 10 صورتیں تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں. پھر جناب سورہ یاسین کئیوں کو یاد ہو جاتی ہے، سورہ ملک یاد ہوتی ہے، اور مشہور صورتیں، یہ چند آیتیں کئیوں کو یاد ہے. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بہت ساروں کو یاد ہوگا. لیکن ان سب صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا میسج ہے؟ ذرا کبھی سوچا ہم نے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں دماغ ادھر ادھر جاتا ہے؟ کیونکہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے. سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، پھر اس کے بعد امام صاحب نے اس کے بعد کون سی سورت تلاوت کی، اس میں کیا میسج تھا، nobody knows. اور کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ یار کبھی تو جانوں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. قرآن صرف اس لیے کہ یار جناب جلدی سے قرآن خوانی کرا دو، نئی دکان لی ہے، نیا گھر لیا ہے، وہاں قرآن خوانی ہوگی تو برکت ہو جائے گی، پھر ایک اچھا سا قرآن پاک کا نسخہ لیں گے، اس کو خوبصورت جلدان میں لپیٹیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ لگائیں گے، دکان میں رکھ دیں گے، برکت ہوتی رہے گی. کیا صرف قرآن اسی لیے ہے؟ قرآن سمجھیں گے نہیں. ذرا غور کریں، جو کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا باہر مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی فیکٹری پر، آپ کی دکان پر کوئی لفافہ آ جائے، بلکہ گھر پر بھی کوئی انویلپ آ جائے اور اس میں ایک لیٹر ہو انگریزی زبان میں، اور تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، اگر آپ فرانس میں ہے تو فرینچ زبان میں آ جائے، آپ جرمنی میں ہے تو جرمن لینگویج میں آ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا ہے. آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس خط کی تصویر کھینچتے ہیں، اس لیٹر کی کسی دوست کو بھیجتے ہیں کہ یار ذرا بتاؤ یہ لیٹر میں کیا لکھا ہے. گھر پہ ایک لیٹر آیا ہے، آفس میں ایک نوٹس ہے، تحفہ ہے، انعام ہے، یا کوئی وارنٹ ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح، کہیں رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے. وہ لیٹر جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہے، مگر تجسس ہے کہ گھر تک آ گیا لیٹر، یہ میری دکان تک آ گیا، میں جانوں تو صحیح، میری زبان میں نہیں ہے مگر میں نے جانا. کوئی ایک لیٹر ہم مس نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کاروباری آدمی زیادہ کانشیس ہوتا ہے. لیکن آج یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جناب قرآن عربی زبان میں کیسے پڑھوں، حالانکہ معلوم ہے اس میں ہے کیا. اللہ کا پیغام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے قرآن پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. مگر نہ رمضان میں کوشش کی سمجھنے کی بہت سے لوگوں نے، اور رمضان کے بعد تو بالکل اسے لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے کلوز کر دیا. ناظرین، اگر واقعی ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ لانا ہے نا، کوئی نیا چینج لانا ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر قرآن پوری زندگی میں ایک بار ایٹ لیسٹ میں ترجمے اور تفسیر سے تو پڑھ لوں کہ ہے کیا، پیغام کیا ہے، اللہ نے مجھ سے فرمایا کیا ہے. مجھے یہ تو تسلی ہو کہ قبر میں جانے سے پہلے میں نے قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیا، مجھے معلوم ہو جائے قرآن میں کیا ہے، میں عمل کروں، وہ بات کی بات ہے. اور یقین کریں جو قرآن پڑھتا ہے، دل و جان سے پڑھتا ہے، قرآن اس کے دل میں نور بھی ڈال دیتا ہے، اور کئی مقامات پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے. میں آپ بلیو کریں ناظرین، اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اسٹارٹ کیسے لیں آپ؟ قرآن پاک کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھ لیں جو نارملی امام صاحب تلاوت میں پڑھتے ہیں، یعنی آخری پارہ پورا پڑھ لیں. آپ سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اگر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں. آپ یقین کریں پھر ہوگا کیا، اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوا ہوگا اور 2-3 بار پڑھا ہوا ہوگا نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ امام صاحب جب تلاوت کریں گے نا تو آپ کا جی چاہے گا وہ رکوع میں نہ جائیں، وہ اور بات کریں، وہ اللہ کی اور باتیں ہمیں سنائیں، وہ اور قرآن کے بارے میں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے. کئی مواقع پر آپ کے آنسو بہیں گے،
میں آج انشاءاللہ اپنے بیان میں آپ کو ایک یا دو قرآن پاک کی مختصر صورتیں تلاوت کر کے اور ان کا ترجمہ اور اس میں میسج کیا ہے بتاؤں گا. یہ صرف ایک ہائی لائٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی بظاہر صورت ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام رکھتی ہے, کتنا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتی ہے. یہ ایک ایک صورت ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. مگر ہم قرآن پاک اول تو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, اور پھر یہ ایکسکیوز چلے گا. مجھے ہو سکتا ہے میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو سن رہے ہیں, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال کا سن رہا ہو. 50-60 سال ہو گئے, یہ بہانہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کہ یا اللہ میں دنیا میں گیا تو تھا مگر قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا. سوچئے نا, یہ تو پتہ ہے کس طرح یہ ہم کر کے آ رہے ہیں ہمارے کلام پاک کے ساتھ. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو سفر کرتے ہوں گے, ٹریول کرتے ہوں گے, اور اس وقت بھی کئی لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور ہیں, نہیں آ پا رہے. وہ میری بات کو زیادہ جلدی سمجھیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر کے لیے گئے اور کاروبار کے لیے گئے, نوکری کے لیے گئے, گھر والوں کے لیے ہی کوشش کرنے گئے. کچھ دن زیادہ ہو گئے, جب بندے کو گھر سے دور زیادہ وقت گزرتا ہے نا تو گھر والے زیادہ یاد آتے ہیں. اب اس نے گھر والوں کو میسج کیا. پہلے تو خط لکھتے تھے, اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے, اور اب اس نے وائس میسج کیا جس میں اس نے بچوں سے بھی بات کی, بچوں کی والدہ سے بھی بات کی, اگر بھائی بہن تھے تو ان کے لیے بھی میسج کیا, اپنی والدین کے لیے بھی کیا. بڑا پیارا 7-8 منٹ کا, بندہ گھر سے دور تھا, زیادہ یاد آ رہی تھی فیملی کی, بڑا اچھا سا میسج بنایا اور وہ میسج کر دیا. اب تو پتہ چل جاتا ہے, ایک پہلے سنگل ٹک آتا ہے, اب ڈبل ٹک آ گیا کہ میسج ریسیو ہو گیا ہے. اب وہ انتظار میں ہے کہ جب سب بچے گھر والے میرا پیغام سنیں گے تو وہ بھی مجھے بڑا پیارا سا پیغام بھیجیں گے, میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئے گی, دل میں ٹھنڈک ہو جائے گی. 6 گھنٹے گزر گئے, 12 گھنٹے گزر گئے, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے. اب وہ شخص پریشان کہ مل بھی گیا میسج مگر کوئی رپلائی نہیں, اور ابھی تک وہ سنا بھی نہیں ہے. اب اس بندے نے فون کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیغام بھیجا تھا, خیر تو ہے, آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں اور رپلائی بھی نہیں دیا. اور اب اگر گھر والے یہ جواب دیں کہ پیغام تو آپ کا مل گیا تھا مگر سننے کا ٹائم نہیں ملا تھا, مجھے سچ بتائیے ناظرین, آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں جن کے لیے گھر سے دور ہوں, اتنی محبت سے انہیں پیغام بھیجا, ان کو مل بھی گیا, انہوں نے سنا بھی نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن ہم سب کو ملا ہے, اور کئیوں کو 40 سال ہو گئے آئے ہوئے, ابھی تک ٹائم نہیں ملا سننے کا, پڑھنے کا, سمجھنے کا. گھر والوں کا پیغام ہم نہ سنیں تو برا لگ جاتا ہے, اللہ کا پیغام ابھی تک سمجھا ہی نہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا, کیا یہ پیغام آپ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ تیرا کلام ملا تھا, ہمیں پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا. اور جو میں نے یہ بات کی ہے نا, اسی مفہوم بلکہ اس سے اور اعلیٰ انداز میں اور کمال کے انداز میں, جھنجھوڑنے والے انداز میں سنیے تورات شریف میں کیا ہے. تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی, دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے, پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے. کیا تیرا مرتبہ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے, اور اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے. جب 2 بندے بات کر رہے ہوتے, بیچ میں تیسرا آتا, ہم کہتے ہیں نا ذرا 1 منٹ میں توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوں. اب آگے فرمایا, اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. سوچئے ناظرین, یہ کہیں مارے نہ جائیں, پھنس نہ جائیں, قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. ماہ رمضان نے ہمیں ایک ہائی لائٹ کیا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اب اسے تھام لو. حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. تو آئیے اس سچویشن میں کہ ہم ابھی بہت زیادہ گھر سے باہر نہیں جا پا رہے, بہت ساری مصروفیات میں نہیں ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کنٹینیو کر دیں قرآن کو؟
رمضان کے بعد ہماری زندگی ایسی چینج ہو جائے کہ ہم روز قرآن پڑھنے والے اور سبحان اللہ سمجھنے والے بن جائیں. پہلے یہ پرابلمز تھے, لوگ کہتے تھے جناب اول تو ترجمہ تفسیر, اور پھر ترجمہ تفسیر ہے تو پرانی اردو ہے, پڑھنا مشکل ہے. دعوت اسلامی نے تو یہ ایکسکیوز بھی ختم کر دیا نا. اب تو سبحان اللہ مکتبۃ المدینہ نے وہ پیارا تحفہ ہمیں دے دیا تفسیر قرآن صراط الجنان کا, کہ جو اتنی آسان اردو میں, آج کل کی زبان جو اردو کی ہے اس زبان میں ہمیں تفسیر قرآن مل گئی, بڑا آسان طریقے سے سمجھ آنے لگتا ہے. اور پھر اس کو جناب پرچیز کرنا چاہیں تو 10 جلدوں میں پرچیز کریں. پرچیز نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی .net سے بغیر کسی کاسٹ کے, بغیر کسی فیس کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یعنی دعوت اسلامی کا کمال تو دیکھیں کہ ایوری ڈور اسٹیپ تک ہر وہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح لوگوں کے دروازوں تک, لوگوں کی رسائی تک قرآن پاک اور اس کی تعلیمات پہنچ جائیں. پہلے مدرسے بنائے جس میں لاکھوں لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھایا. کیا آپ اس بار آپ نے رمضان میں تراویاں پڑھی, سنی, بلکہ زیادہ جگہوں پر تراویح ہوئی نا. لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے گھروں میں تراویاں ہوئیں, بلڈنگوں میں ہوئیں, مکانوں میں ہوئیں, جہاں جہاں مسجدوں میں ممکن تھی وہاں ہوئیں. کیسے ہوئی؟ یہ حافظ کہاں سے آئے؟ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اب تک 90,000 کے قریب حافظ قرآن بنا دیے ہیں. یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی اس امت کے لیے قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, لاکھوں لاکھ بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا, پھر آن لائن مدرسے بنا دیے. کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے لوگوں تک قرآن پہنچے, اس کی تعلیمات پہنچے. اور اب تفسیر قرآن کی اپلیکیشن بنا دی. کچھ لوگ یہ ایکسکیوز کرتے تھے جناب ہم پڑھ نہیں سکتے, آڈیو تفسیر قرآن ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی, اس کے کلپس آنا شروع ہو گئے. اب بھی ہم قرآن سے دور رہیں تو پھر کس کی محرومی ہے؟ پلیز ناظرین, یہ جو سچویشن ہے نا, اس کو اپارچونٹی بنا دیں. پرابلم کو پرابلم کی بجائے چیلنج لے لیں کہ اب جناب ٹھیک ہے, اگر یہ پرابلم ہے کہ میں زیادہ دیر تک باہر نہیں نکل سکتا, میری سوشل ایکٹیویٹیز ختم, تو سبحان اللہ میں اسی درمیان قرآن پاک پورا پڑھ لیتا ہوں. اور پڑھنے والوں نے پڑھ لیا. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن پوری پڑھ لی ہے. اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکے تو شروع تو کریں نا. آپ قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے والوں میں تو آ جائیں نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ یا تو شاگرد بن جائیں